بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی بیوی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بی بی فاطمہ کی چادر کا ایک ایسا دردناک واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ حضرت بی بی فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پر دن میں آپ اونٹ کو چارہ ڈالتے تھے اور رات میں وہی کھال آپ سونے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلے بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کر چکا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے شخص، بتا تیری حالت کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسی حالت آپ کو میری نظر آ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ اگر مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ اکرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری باہر کھڑی ہے، میں اپنی سواری اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں پر کوئی ایسا ہے جو اس کو کپڑا پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجیے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ، کوئی ہے جو اسے روٹی کھلائے گا؟ آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ سن کر سارے صحابیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 350 صحابہ موجود ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے روٹی کھلائے؟ لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ پھر جب تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگی آنکھیں لے کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ سارے لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر کے اندر کسی کے یہاں 3 دن کا فاقہ ہے، کسی کے یہاں 4 دن کا فاقہ ہے، ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ اے سلیمان، کیا میرا یہ مہمان آج میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلیمان فارسی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجیے، اسے روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر سلیمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کے دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھی بھوکا نہیں گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا۔ حضرت سلیمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چچا جان کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی ایک مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے، اور مدینے میں کسی بھی صحابی کے گھر پر روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگی، بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ، آج اس مہمان کے سامنے اس چچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، چچا جان ذرا اپنے کان قریب کریں۔ حضرت سلیمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، چچا جان، جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں، میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر میں بھی کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سلیمان فارسی نے گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی فاطمہ، اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، چچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ حضرت سلیمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا، پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور فرمانے لگی، چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو، اور سامنے یہودی کا گھر ہے اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رونے لگے، پھر آپ نے اس چادر کو لیا، اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی، چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیوند ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ آج یہ پیوند والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا کروں گا۔ چچا جان جاؤ اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، اے سامون، آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا۔ آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہے، جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی بڑی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے اس گھر میں آنے والے مہمان کے پیٹ بھر سکے۔ سامون یہودی نے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔
अनाज तौलते तौलते उसने पूछा, ए सुलेमान, इतना तो बताओ कि ये चादर तुम क्यों बेचना चाहते हो? हज़रत सुलेमान फ़ारसी बोले, फ़ातिमा के घर पर एक मेहमान आया है जो भूखा है, उसको खाना खिलाने के लिए फ़ातिमा के घर में कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने मेहमान को फाके में भेजने से बेहतर अपने सर की चादर को बेचकर उसका पेट भरना अच्छा समझा। बस इसीलिए फ़ातिमा ने अपने सर की चादर उतार कर दे दी। इतना सुनते ही सामून यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने चादर को उठाया, उसे अपने माथे से लगाया और फिर कहने लगा, ए सुलेमान, ठहर जाओ, मैं अभी आता हूँ। उसके बाद वो यहूदी घर के अंदर गया और अपनी किताब उठाकर ले आया। उसके कुछ पन्ने पलटे और कहने लगा, ए सुलेमान, आपका खुदा भी सच्चा है और आपका रसूल भी सच्चा है। आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले भी सच्चे हैं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने कहा, सामून, तुम कहना क्या चाहते हो? उस पर यहूदी ने कहा, ए सुलेमान, देखो ये हमारी किताब है, लेकिन इसमें बातें तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई हैं। इस किताब में लिखा है, जो कि आखिरी पैगंबर होगा, उसकी बेटी इतनी सखी होगी कि एक बार उनके दरवाजे पर एक ग़ुलाम मेहमान को लेकर आएगा। उस वक्त उसके घर में खाने को कुछ ना होगा, फिर वो अपनी चादर उतार कर दे देगी ताकि वो उस मेहमान का पेट भर सके। फिर वो यहूदी कहने लगा, ए सुलेमान, तुम जितना अनाज लेना चाहते हो ले लो और ये चादर भी ले जाकर फ़ातिमा के सर पर डाल दो। फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी अनाज लेकर बीबी फ़ातिमा के घर की तरफ चल पड़े। वो यहूदी भी हज़रत सुलेमान फ़ारसी के पीछे आने लगा। हज़रत सुलेमान फ़ारसी घर के करीब पहुँचे तो उन्होंने पलटकर देखा। वो क्या देखते हैं कि वो समून यहूदी भी पीछे पीछे आ रहा है। ये देखकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने पूछा, ए समून, तुमने अपना काम कर दिया, अब तुम पीछा क्यों कर रहे हो? उस यहूदी ने कहा, ए सुलेमान, तुम अनाज तो ले आए, मगर मुझे किस लिए छोड़ आए हो? बस अब तुम ये आटा ले जाकर फ़ातिमा के दामन में डाल दो और मुझे मदीना ले जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। सुभान अल्लाह। ये थी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा की सखावत। सलाम हो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा पर, सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर।